جتنا بھی مال کما لو ایک دن چھوڑ کے جانا ہے. جس دن سانسوں کی ڈور تھمے گی، جس دن دل کی دھڑکن بند ہو جائے گی، جس دن روح نکل جائے گی، اس دن یہ سارا مال دوسروں کا ہو جائے گا، یہ ساری پراپرٹی دوسروں کی ہو جائے گی، اور خالی ہاتھ آپ کو دنیا سے جانا پڑے گا. دنیا میں ہمیں گرمی لگتی ہے، پنکھے کا انتظام کرتے ہیں، اے سی کا انتظام کرتے ہیں، کولر کا انتظام کرتے ہیں، ٹھنڈے پانی کے لیے فریج کا انتظام کرتے ہیں. قبر کی تاریکی میں اس 2 گز زمین کے اندر جہاں نہ روشنی ہوگی، نہ اجالا ہوگا، نہ بیٹا باپ کے کام آئے گا، نہ باپ بیٹے کے کام آئے گا. کبھی سوچو میرے بھائیوں، کبھی غور کرو، اس قبر میں ہمیں کون گرمی سے بچائے گا؟ اس قبر میں کون روشنی دے گا؟ اس قبر میں آپ کا مال آپ کے کام نہیں آئے گا، اس قبر میں آپ کے بچے آپ کے کام نہیں آئیں گے. اس قبر کی تاریکی میں آپ کی نیکی، آپ کا عمل، آپ کا ایمان، آپ کا عقیدہ کام آئے گا. اس لیے میرے بھائیوں، مال کماؤ لیکن مال کمانے کے چکر میں اندھے مت بن جاؤ. یہاں ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں، ہمارے یو پی، بہار، جھارکھنڈ، بنگال کا حال بہت برا ہے. ہم اپنے یہاں یہ تو چاہتے ہیں صاحب تعلیم اچھی ہو جائے، مسجد کے امام صاحب شیخ سدیس کے انداز میں قرآن کی تلاوت کریں، مؤذن صاحب حضرت بلال کی یاد دلا دیں، تو یہی چاہتے ہیں نا. لیکن تنخواہ کتنی دیتے ہیں صاحب؟ جتنے کا ہم لوگ مہینے کا چائے پان کر لیتے ہیں اتنی تنخواہ عام طور سے مسجدوں کے امام کی ہوتی ہے. بنگال میں ممتا بنرجی وہاں کے اماموں کو شاید 3,000 یا 4,000 روپے مہینہ دیتی ہیں. وہ بھی کچھ لوگوں کو کھٹکتا ہے کہ ارے سرکار پیسہ دے رہی ہے 3,000 4,000 روپیہ، 3-4 ہزار کے تو تم پان کھا جاتے ہو، اتنے کی تو تم بیڑی پی جاتے ہو، اور ائمہ کو تم نے تنخواہیں دے کے رکھی ہیں 4-5 ہزار روپے. اور اس کے بعد امام صاحب اگر کسی دن بیچارے فجر کی نماز میں نہ اٹھ پائیں تو سارے محلے میں چرچا کا وشے بن جاتا ہے، آج امام صاحب کی نیند نہیں کھلی. امام صاحب کسی نماز کے ٹائم چلے جائیں تو مسجد میں ہڑکم مچ جاتا ہے، صاحب امام صاحب نہیں. دنیا کی سب سے خطرناک ڈیوٹی مسجد کے امام کی، 5 ٹائم اسے رہنا ہے، سب سے پہلے رہنا ہے، سب سے آخر میں جانا ہے. اور تنخواہ کتنی ہے؟ 5,000 6,000. اور یہ صرف جھارکھنڈ اور بنگال کا نہیں، ہمارے یو پی کا بھی یہی حال ہے. اس لیے جھارکھنڈ کے، بنگال کے، بہار کے علماء ساؤتھ میں جا رہے ہیں، آندھرا پردیش، کرناٹک، ممبئی، گوا جا رہے ہیں، لیکن وہاں تنخواہیں اچھی ملتی. میرے بھائیوں، اپنے ائمہ کی قدر کرو. دنیا کا دستور ہے جس چیز سے ہمیں بینیفٹ چاہیے اس پر انویسٹ کرتے ہیں، ہمیں فائدہ چاہیے تو ہم پیسہ خرچ کرتے ہیں. ہم سائنس کے ٹیچر سے اپنے بچے کو ٹیوشن دلواتے ہیں، بہترین مہینہ دیتے ہیں. ہمارے بچے کو میڈیکل کی تیاری کرنا ہے، نیٹ کا ایگزام پاس کرنا ہے، بچوں کو لوگ کوٹا بھیجتے ہیں، لاکھ 1.5 لاکھ روپیہ سالانہ فیس دیتے ہیں صرف نیٹ کی تیاری کرنے کی، میڈیکل کی تیاری کرنے کی، تاکہ ہمارا بچہ میڈیکل کے ایگزام میں اچھا نمبر لے آئے اور گورنمنٹ ہاسپٹل، گورنمنٹ جو ہے کالج میں اس کا ایڈمیشن ہو جائے. ہم دنیا کی تعلیم پر اتنا خرچ کرتے ہیں، اور ہم یہ بھی چاہتے ہیں ہمارا بچہ جو مکتب میں پڑھ رہا ہے اس کو اعلیٰ تعلیم مل جائے، مگر ہم اس پڑھانے والے مولوی کو ایک اچھی تنخواہ نہیں دے سکتے. میرے بھائیوں، ہمیں چلو بھر پانی میں ڈوب مرنا چاہیے. ہمیں اپنے ائمہ، کتنی مسجدوں کے ائمہ ایسے ہیں کہ ان کو رہنے کے لیے چھوٹی سی کوٹری دی گئی. اسی پاکڑ کے علاقے میں ایک مرتبہ پروگرام کرنے آیا، صبح سویرے قضائے حاجت کی بات آئی تو لوگوں نے کہا مولوی صاحب لوٹا لے لیجئے، میدان میں چلے. میں نے کہا بھیا میدان میں جانے کی میری عادت نہیں، مسجد میں لیٹرین کا انتظام نہیں تھا. امام صاحب بھی بیچارے روز صبح لوٹا لے کے میدان جا رہے ہیں. اگلے سال فون آیا، مولوی صاحب اس سال آپ آئیے، ہم لوگوں نے لیٹرین بنوا دیا ہے. بڑے فخر کے ساتھ انہوں نے کہا 2023-24 میں اگر آپ کی مسجد کے امام کے لیے آپ کے پاس رہنے کا ڈھنگ کا مکان نہیں ہے، اس کے لیے باتھ روم کا انتظام نہیں ہے، تو یقیناً ہمیں چلو بھر پانی میں ڈوب مرنا چاہیے. ہم چاہتے ہیں کہ صاحب ہم اپنے بیوی بچوں کے ساتھ رہیں، اور ہماری مسجدوں کے ائمہ وہ اکیلے رہتے ہیں، بیوی سے دور، بچوں سے دور. بچے بیچارے، باپ زندہ ہے، بچے یتیم کی زندگی گزار رہے ہیں، شوہر زندہ ہے اور بیوی بیچاری بیوہ کی زندگی گزار رہی ہے. اور اس کے بعد جو امام بیوی سے 6 مہینہ دور رہتا ہے، اگر اس امام، ظاہر ہے وہ بھی جوان ہے، اس کے بھی جسم کے تقاضے ہیں، اس کے اندر بھی شہوت بڑھتی ہے، اس کا اگر قدم اللہ نہ کرے بہک جائے، کوئی غلط قدم اٹھا لے تو ساری قوم تھوکنے لگتے کہ صاحب یہ دیکھو مسجد کا امام ہو کر کے اور مولوی ہو کر کے اس نے اتنا گندا کام کر دیا.
اس گندے کام کا سپورٹ نہیں کیا جا سکتا، مگر اس نے یہ گندا کام کیوں کیا، حالات اس اسٹیج پر کیوں آئے، کبھی اس پر آپ نے غور کیا ہے؟ مجھے شرم آتی ہے آج اکثر بڑے بڑے مدرسے جو انڈیا لیول کے مدرسے ہیں، ان مدرسوں میں بھی ٹیچروں کے لیے فیملی کوارٹر کا انتظام نہیں۔ میں نام نہیں لوں گا، لوگ برا مان جائیں گے، جماعت کے بڑے بڑے ادارے، وہاں پڑھانے والا ٹیچر اگر شرط رکھ دے گی صاحب میں فیملی کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، تو مدرسے والے کہتے نہیں صاحب ہمارے لیے آپ کے رہنے کا کمرہ ہے، فیملی کوارٹر کا انتظام نہیں ہے۔ 6 مہینہ سال بھر شوہر سے دور، بیوی سے دور شوہر رہتا ہے، کیا یہ برائی نہیں ہے؟ کیا یہ فتنہ نہیں ہے میرے بھائیوں؟ اس لیے میرے بھائیوں، آپ نے مکتب کھولا ہے، آپ نے مدرسہ کھولا ہے، آپ نے مسجد بنائی ہے، تو آپ اپنے امام کے لیے، اپنے جو ہے مکتب کے ٹیچر کے لیے اچھی سیلری دیجئے اور اس کو بہترین سہولتیں جو آپ دے سکتے ہیں دیجئے۔ ابھی ایک نیوز آئی تھی رمضان میں، گجرات میں کسی حافظ صاحب کو تراویح پڑھانے کے بعد 4 ویلر ملی تھی، ان کا فوٹو آیا تھا 4 ویلر کی چابی کے ساتھ۔ بعض لوگوں کو بڑا گراں گزرا کہ صاحب تراویح پڑھانے والے کو 4 ویلر دے دی گئی، ان کو بڑی عجیب بات لگ گئی۔ بیچارہ وہ روزانہ یاد کر کے 2 پارہ 3 پارہ تراویح پڑھاتا ہے، پورے مہینے تھکتا ہے۔ اگر اس کی حوصلہ افزائی کے لیے کروڑ پتی لوگ ہیں، اگر انہوں نے کار دے دی، کون سا بہت بڑا کمال کر دیا۔ تو میرے بھائیوں، اپنے علماء کے اوپر بھی خرچ کرنے کا جذبہ پیدا کرو، اپنے علماء کے لیے اپنا دل چھوٹا مت کرو۔ ان علماء پر خرچ کرنا بھی آپ کے مال میں، ان علماء کا بھی حق ہے، اگر وہ ضرورت مند ہیں آپ کو ان کے اوپر اپنا مال خرچ کرنا چاہیے۔ تو میرے نوجوان ساتھیوں، پہلی ذمہ داری ہماری یہ ہے کہ اپنے ایمان کی ہم حفاظت کریں۔ دوسری ذمہ داری، یہ دور بڑا خراب دور ہے، بڑا نازک دور ہے، فتنوں کا دور ہے۔ انٹرنیٹ پر آج طرح طرح کے بولنے والے اور اسپیکرز موجود ہیں، کون کیا کہہ رہا ہے ایک عام آدمی کو نہیں پتا۔ آج ہمارے بہت سارے نوجوان انجینئر علی مرزا کے دیوانے، صاحب وہ تو بڑی بہترین باتیں بتاتا ہے، وہ تو حدیث نمبر بیان کرتا ہے، وہ تو یہ کرتا ہے، وہ تو کرتا ہے۔ ان کو معلوم نہیں کہ ان کو کیسا زہر پروسا جا رہا ہے۔ ہمارے کتنے نوجوان ایسے ہیں جو انٹرنیٹ کے ذریعے گمراہ قسم کے لوگوں کو سن رہے ہیں اور ان کے دیوانے بنے بیٹھے۔ میرے بھائیو، یاد رکھو یہ فتنوں کا دور ہے، اور اس دور میں اختلاف بھی بہت پایا جاتا ہے۔ جب اختلاف کا دور پایا جائے تو ہمیں اور آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں۔ حضرت ارباز ابن ساریہ کہتے ہیں، ایک مرتبہ اللہ کے نبی نے خطبہ دیا، اور خطبہ ایسا دیا کہ لوگ رونے لگے، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ صحابہ نے کہا، اللہ کے نبی آج آپ کی تقریر سن کر کے ہماری آنکھوں سے آنسو آ گئے، ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں کچھ وصیت کر دیجیے۔ اللہ کے پیارے نبی نے اپنے صحابہ کو وصیت کی، آپ نے فرمایا، اوصیکم بتقوی اللہ والسمع والطاعہ، او لوگوں میں تمہیں وصیت کرتا ہوں اللہ سے ڈرنے کی اور اپنے امیر کی اطاعت کرتے رہنا۔ اگرچہ تمہارے اوپر کسی حبشی غلام کو تمہارا امیر بنا دیا جائے، تم اس کی اطاعت کرتے رہنا۔ اس کے بعد کا جملہ سنیے، وَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنكُم بَعْدِي فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، تم میں سے جو میرے بعد زندہ رہے گا وہ بہت اختلاف دیکھے گا، میرے بعد بہت اختلاف دیکھو گے۔ تو جب اختلاف کا زمانہ آ جائے، فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ، تو میری سنت کو تھام لینا اور میرے خلفائے راشدین کی سنت کو تھام لینا۔ نبی کی سنت کو تھام لو، نبی کے طریقے پر چلو۔ میرے نوجوانوں، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ بھٹکانے والے بھٹکائیں گے، بہکانے والے بہکائیں گے۔ ابھی ایک بیان آیا علامہ البانی کے بارے میں، صاحب علامہ البانی کی تحقیق بہت مضبوط نہیں ہے۔ علامہ البانی کے صحیح کہہ دینے سے کوئی حدیث صحیح نہیں ہو جاتی، علامہ البانی کے ضعیف کہہ دینے سے کوئی حدیث ضعیف نہیں ہو جاتی۔ تمہیں پتا بھی ہے علامہ البانی کون ہے؟ علامہ البانی وہ عالم ہے کہ اس دور کے بہت بڑے عالم علامہ عبدالعزیز بن باز رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے اس آسمان کے نیچے اپنی زندگی میں علامہ البانی سے بڑا حدیث کا عالم نہیں دیکھا۔ علامہ البانی کوئی معمولی عالم نہیں ہے، چند کتابیں پڑھ کے وہ عالم نہیں بن گئے۔ انہوں نے اگر حدیث کو صحیح کہا ہے تو حدیث کی ساری سند کو سامنے رکھ کر کے صحیح کہا ہے۔ اگر انہوں نے حدیث کو ضعیف کہا ہے، حدیث کے ساری سند اور سند کے سارے راویوں کو سامنے رکھ کر کے ضعیف کہا ہے۔ اور ایسا نہیں کہ علامہ البانی کو ہم معصوم مانتے ہیں، غلطیاں ان سے بھی ہوئی ہیں۔
چوک ان سے بھی ہوئی ہے، بہت سارے مسائل میں ہم اہل حدیث علامہ البانی کی بات کو نہیں مانتے۔ میں ایک مثال دوں آپ کو، علامہ البانی کا کہنا تھا کہ اعتکاف دنیا میں صرف 3 مسجد میں ہو سکتا ہے، دنیا میں اعتکاف صرف 3 مسجد میں ہو سکتا ہے، ایک خانہ کعبہ میں مسجد حرام میں، ایک مسجد نبوی میں، اور ایک بیت المقدس میں مسجد اقصی میں، صرف 3 مسجدوں میں اعتکاف ہو سکتا ہے۔ ان کی دلیل کیا تھی؟ دلیل ہے اللہ کے رسول کی حدیث لا اعتکاف الا فی 3 مساجد، کہ اعتکاف نہیں کرنا ہے مگر 3 مسجد میں، اور حدیث صحیح ہے۔ لیکن ہم اہل حدیث علامہ البانی کی اس بات سے متفق نہیں ہیں۔ ہم یہ مانتے ہیں کہ جس مسجد میں جمعہ کی نماز ہو رہی ہے، جماعت کی نماز ہو رہی ہے، اس میں اعتکاف ہو سکتا ہے۔ اور اس حدیث کا مطلب کیا ہے؟ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جو ثواب ان 3 مسجدوں میں اعتکاف کا ملے گا وہ کسی اور مسجد میں نہیں ملے گا۔ تو علامہ البانی کی بات سے ہم نے اختلاف کیا۔ علامہ البانی جہری نماز میں امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنے کے قائل نہیں تھے۔ علامہ البانی کا کہنا تھا کہ اگر مغرب کی نماز ہے، عشاء کی نماز ہے، اور اسی طریقے سے فجر کی نماز ہے، تو امام اگر سورہ فاتحہ ظاہر پڑھ رہا ہے تو مقتدی کو نہیں پڑھنا ہے۔ صرف ظہر کی اور عصر کی نماز میں امام کے پیچھے مقتدی کو سورہ فاتحہ پڑھنا ہے۔ علامہ البانی کی اس بات سے بھی ہم اختلاف کرتے ہیں، جماعت اہل حدیث کے علماء نے اختلاف کیا ہے، اور ہمارا کہنا یہ ہے، اہل حدیث علماء کا کہنا یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے جب یہ فرما دیا لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، بغیر سورہ فاتحہ کے کوئی نماز نہیں ہوتی، تو چاہے وہ جہری نماز ہو چاہے وہ سری نماز ہو، ہر نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنا ہے۔ تو علامہ البانی کی تحقیق سے ہم نے اختلاف کیا ہے میرے بھائی، ہم ان کو معصوم نہیں مانتے، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کو کوئی کچھ بھی کہہ دے ہم برداشت کر لیں گے۔ تو میں اپنے نوجوان ساتھیوں سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے منہج کو پہچانو، اپنے راستے کو پہچانو۔ یہ جو سنت کا راستہ ہے، یہ جو اہل حدیث کا راستہ ہے، یہ جو صحابہ کا راستہ ہے، ہمیں اسی راستے پر قائم رہنا ہے۔ آگے محرم کا مہینہ آ رہا ہے، آپ دیکھیے گا سوشل میڈیا پر جیسے ہی محرم کا مہینہ آنے لگتا ہے، ایسے کلپس بہت زیادہ وائرل ہونے لگتے ہیں جس میں حضرت علی کے بارے میں، اہل بیت کے بارے میں بڑا غلو کیا جاتا ہے۔ تو بعض لوگوں کو لگتا ہے صاحب اہل حدیث لوگ حضرت علی کو نہیں مانتے، اہل حدیث لوگ اہل بیت کو نہیں مانتے۔ ہم حضرت علی سے واللہ بہت محبت کرتے ہیں، ہم اہل بیت سے بہت محبت کرتے ہیں، مگر ہم صحابہ سے بھی بہت محبت کرتے ہیں۔ اور جو صحابہ کو گالی دے، جو صحابہ کو برا بھلا کہے، جو صحابہ کے بارے میں گستاخی کرے، ہم ایسے انسان کو کبھی معاف نہیں کر سکتے اور ایسے انسان کو مومن نہیں سمجھتے۔ صحابہ کرام کو کافر کہنے والا، صحابہ کرام کو منافق کہنے والا، صحابہ کرام کو بے ایمان کہنے والا خود مومن نہیں ہو سکتا۔ یہ ہمارا ایمان، ہمارا عقیدہ ہے۔ تو آپ اپنے عقیدے کو پہچانیے میرے نوجوان ساتھیوں، اپنی ذمہ داری کو سمجھیے اور آگے بڑھیے۔ ایک اور کام ہمیں کرنا ہے، میرا موضوع ہے آج نوجوانوں کی ذمہ داریاں، تو میں دھیرے دھیرے ایک ایک ذمہ داری آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، اس کو اپنے دماغ میں فٹ کرتے چلے جائیے گا۔ تیسری ذمہ داری ہماری کیا ہے؟ آج کل ہمارے نوجوان یونیک چیزوں کی طرف بھاگتے ہیں، کسی نے کوئی یونیک چیز کہہ دی، کوئی نئی بات کہہ دی، ہمارا نوجوان جلدی سے ادھر چلا جاتا ہے۔ نئی بات کے چکر میں مت پڑو، یہ دین پرانا تھا اور دین کی باتیں بھی پرانی ہیں، نئی بات کہہ کر کے آپ کو بھٹکانے والے بہت ملیں گے۔ امام احمد ابن حنبل کہا کرتے تھے ایاک ان تتکلم فی مسئلۃ، خبردار کسی مسئلے میں ایسی بات مت کرو جو تم سے پہلے کسی نے نہیں کہی ہے۔ یہ کوئی نیا دین نہیں ہے، یہ وہی دین ہے جو اللہ نے اپنے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اتارا تھا۔ اس لیے میرے نوجوان ساتھیوں، نئی باتوں کے چکر میں نہ پڑو، دین پرانا ہے اور یہ دین وہی دین ہے جو اللہ نے اپنے آخری نبی پر مکمل کیا تھا، اور جس دین کو مکمل کرنے کا اعلان اللہ نے 1400 سال پہلے کر دیا تھا۔ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اے مسلمانوں، تمہارے دین کو میں نے مکمل کر دیا ہے اور اپنی نعمتوں کو تمہارے اوپر تمام کر دیا ہے اور اسلام کو تمہارے لیے پسند کر لیا ہے۔ اسلام اللہ کا مکمل دین ہے، اس دین میں کوئی کمی نہیں ہو سکتی، اس دین میں کوئی زیادتی نہیں ہو سکتی، لہٰذا دین کے اندر کوئی نیا کام نکالنے سے بچو۔ میرے نوجوان ساتھیوں، آپ کی چوتھی ذمہ داری، آج ہمارے بہت سارے نوجوان
پیسہ کمانے کے چکر میں اندھے ہو چکے ہیں۔ یہ ڈریم 11 کے ذریعے پیسہ کمانا، یہ سموہ اسکیم کے ذریعے گھر کی عورتوں کو بیاج کے اوپر قرضہ دلانا، یہ جوا کے ذریعے پیسہ کمانا۔ یاد رکھو میرے نوجوان ساتھیوں، اس جوا کے ذریعے، اس آن لائن ایپ کے ذریعے، ان حرام طریقوں کے ذریعے 2-4 لاکھ روپے آپ کے گھر میں آ بھی گئے، واللہ وہ جس طریقے سے آئے ہیں اسی طریقے سے ناجائز راستے پہ خرچ بھی ہو جائیں گے۔ یہ اللہ کا قانون ہے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ حرام مال میں کبھی برکت نہیں ہوتی۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ سود اور بیاج کو مٹاتا ہے اور اللہ صدقہ اور خیرات میں برکت دیتا ہے۔ میرے نوجوان ساتھیوں، حلال طریقے سے روزی روٹی کمانے کے بہت راستے ہیں، اور جو انسان حرام طریقے سے کروڑوں کماتا ہے، اس کے مقابلے میں ایک نوجوان اگر حلال طریقے سے معمولی روزی روٹی کماتا ہے، مزدوری کرتا ہے، خون پسینہ ایک کر کے کماتا ہے، اللہ کی قسم اس حرام خور کروڑ پتی سے وہ غریب مزدور بہتر ہے، وہ پسینہ بہانے والا بہتر ہے۔ کیا نبیوں نے پسینہ نہیں بہایا؟ کیا داؤد علیہ السلام نے لوہے کا کام نہیں کیا؟ کیا ہمارے نبی نے بکریاں نہیں چرائیں؟ نبیوں نے کام کیا ہے، اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں سب سے بہترین کمائی وہ ہے جو انسان اپنے ہاتھوں سے کام کر کے کماتا ہے۔ اس لیے حلال طریقے سے روزی روٹی کماؤ۔ ہمارے بہت سارے جھارکھنڈ کے بھائی بنارس میں رکشہ چلاتے ہیں۔ ایک دن میں گھر میں بیٹھا تھا، نیچے آنگن سے آواز آئی، مولانا صاحب مولانا صاحب۔ میری چھوٹی بچی نے جھانکا، کون ہے؟ کہا کہ مولانا صاحب کو نیچے بھیجو۔ میں گیا نیچے کہ صاحب کون ہے؟ کہا مولانا صاحب میں پاکڑ کا رہنے والا ہوں اور بہت مشکل سے آپ کے گھر پہ آیا ہوں، بس آپ سے ملنے آیا تھا۔ میں جھارکھنڈ کا پاکڑ کا رہنے والا ہوں اور آپ کے بنارس میں رکشہ چلاتا ہوں۔ غریب آدمی ہے، مجھے خوشی ہوئی کہ چلو کم سے کم علماء سے محبت کرتا ہے، عالم سے جڑا ہے۔ تو میرے بھائی، کوئی بھی مزدور ہے، غریب آدمی اگر محنت سے کھا کما رہا ہے، اس کی عزت کرو، اس کی قدر کرو، اور یہ بات یاد رکھو، پیسہ کمانا اسلام میں غلط نہیں ہے۔ خوب پیسہ کماؤ، کروڑ پتی بن جاؤ، مگر حلال طریقے سے بنو۔ یہ جو راتوں رات امیر بنانے کے طریقے چل رہے ہیں، یہ جو کرکٹ کا میچ چل رہا ہے، صاحب ایک اوور میں کتنا رن بنے گا بتا دو، لاکھ روپے مل جائیں گے، تو بڑی آسانی سے لاکھ روپے مل بھی جائیں گے، بڑی آسانی سے 10 لاکھ روپے چلے بھی جائیں گے۔ کتنے کیس دیکھے میں نے کہ ان آن لائن ایپس کے چکر میں ماں کے گہنے تک بچوں نے بیچ ڈالے، اپنے گھر تک کو گروی رکھ ڈالا، یہاں تک کہ اپنے گھر کی عزتوں تک کا سودا کر لیا۔ اس لیے حرام طریقے سے پیسے نہ کماؤ میرے بھائیوں۔ اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا تھا، یاتی علی الناس زمان لا یبال المرء من این اخذ الحلال من این اخذ المال ام من حلال ام من حرام۔ ایک ایسا زمانہ لوگوں پر آنے والا ہے جب لوگ مال کمانے کے چکر میں اندھے ہو جائیں گے، اس بات کی پرواہ نہیں کریں گے کہ مال حلال طریقے سے آ رہا ہے یا حرام طریقے سے آ رہا ہے۔ میرے بھائیوں یاد رکھو، اس لیے کہ ہم نہیں جانتے ہمیں موت کب آئے گی۔ دلی کے 4 یوٹیوبر جن کا یوٹیوب چینل راؤنڈ ٹو ورلڈ، کروڑوں سبسکرائبر ہیں، لاکھوں روپیہ مہینہ کمانے والے، 4 یوٹیوبر دلی سے سیر کرنے کے لیے کار سے نکلے، کار کا ایکسیڈنٹ ہوا اور 4 یوٹیوبر چاروں کے چاروں زخمی ہوئے اور ایک یوٹیوبر آن دا اسپاٹ انتقال کر گیا۔ چاروں مسلمان لڑکے، کروڑوں سبسکرائبر، لاکھوں چاہنے والے، لاکھوں مہینے کا کمانے والے، سیر و تفریح کرنے کے لیے، گھومنے پھرنے کے لیے نکلے ہیں۔ اور یہ بھی سن لو، ان کے یوٹیوب چینل پر کوئی تقریر نہیں ہے، کوئی اسلامک کنٹینٹ نہیں ہے، ہنسی مذاق کا کنٹینٹ ہے۔ لوگوں کو ہنسانے کے لیے کبھی جھوٹ بول رہے ہیں، کبھی ناچ رہے ہیں، کبھی گا رہے ہیں، یہ ان کا کنٹینٹ ہے۔ اور موت آ گئی اور ایک ایکسیڈنٹ میں ان 4 یوٹیوبرز میں سے ایک یوٹیوبر اللہ کو پیارا ہو گیا۔ حالانکہ پہلے نیوز آئی تھی کہ 4 لوگ مر گئے، لیکن بعد میں پتہ لگا کہ ایک مرا تھا، 3 بچ گئے۔ ہم نہیں جانتے میرے بھائی کون سا ایکسیڈنٹ ہماری زندگی کو ختم کر دے، ہم نہیں جانتے۔ اسی بنگال سے ٹرین گزر رہی تھی، کنچن جنگا، ٹرین کا ایکسیڈنٹ ہوا اور سرکاری رپورٹ کے مطابق تو کم لوگ مرے، حقیقت میں زیادہ لوگ مرے۔ ہم نہیں جانتے کون سا ہمارا ٹرین کا سفر زندگی کا آخری سفر ہوگا۔ ہم تو یہ بھی نہیں جانتے کہ رات کے بعد ہم اگلی دن کا سویرا دیکھیں گے میرے بھائی۔ اور پھر بھی ہم اتنے غافل پڑے ہوئے ہیں، پھر بھی ہم گناہوں کی زندگی گزار رہے ہیں، پھر بھی ہم اللہ کو ناراض کرنے والے کام کر رہے ہیں۔ آج ہمارے کتنے نوجوان ہیں، ان کی زندگی میں ٹائم کی کوئی قدر نہیں،
دن رات موبائل پر فضول چیزیں، ناچ گانے دیکھنے میں، گندی چیزیں دیکھنے میں وہ گزار رہے ہیں۔ میرے نوجوان ساتھیوں، یہ ٹائم، یہ وقت آپ کا کیپٹل ہے، آپ کی پونجی ہے۔ اگر اس کیپٹل کو آپ نے نہیں سنبھالا تو آپ بہت بڑے گھاٹے میں پڑ جائیں گے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ زمانے کی قسم کھاتا ہے اور کہتا ہے وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، قسم ہے زمانے کی، بے شک انسان گھاٹے میں ہے، إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ صرف چار طریقے کے لوگ ایسے ہیں جن کے اندر چار چیزیں پائی جائیں، وہ گھاٹے میں نہیں ہیں، جو ایمان والے ہیں، جو نیک عمل کرنے والے ہیں، جو حق کی وصیت کرنے والے ہیں، جو صبر کی وصیت کرنے والے ہیں۔ ایک تابعی کہتے ہیں کہ میں نے اس سورت کریمہ کا مطلب ایک برف بیچنے والے سے سمجھا۔ ایک آدمی برف بیچ رہا تھا، صبح برف لے کے نکلا، دوپہر ہو گئی، کسٹمر نہیں آ رہے، خریدار نہیں آ رہے، اور برف بڑی تیزی سے پگھل رہی ہے۔ تو وہ برف بیچنے والا کہنے لگا، چلانے لگا کہ اے لوگو، میرے برف کو خرید لو، اس کے پہلے کہ میرا کیپٹل ڈوب جائے، میری پونجی جل جائے، میرا برف پگھل جائے، میرا برف خرید لو۔ میرے نوجوان ساتھیوں، جس طریقے سے برف دھیرے دھیرے پگھلتی ہے، ہماری زندگی بھی برف کی طرح گل رہی ہے۔ زندگی کا ہر ایک دن، ہر نیا سال ہماری زندگی سے ایک دن کو کم کر رہا ہے۔ ہم تو صاحب اپنی زندگی کا ایک سال پورا ہونے پر برتھ ڈے منا رہے ہیں، کیک کاٹ رہے ہیں، لوگوں کو مبارکباد دے رہے ہیں۔ اب تو مسلمانوں میں بھی برتھ ڈے منانے کا کلچر بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ اب تو بچوں کا برتھ ڈے منا کر کے مائیں جو ہے اسٹیٹس لگاتی ہیں، آج میرے بچے کا برتھ ڈے ہے۔ باپ بڑی خوشی سے لا کے کیک دے رہا ہے۔ ارے نادان، تو بچے کو کیا سکھا رہا ہے؟ تو بچے کو کیا سکھا رہا ہے؟ بچے کی زندگی میں اگر ایک سال اور کم ہو رہا ہے، بچہ آج 15 سال کا ہو گیا، 14 سال کا ہو گیا، تو بچے کو دعائیں سکھاؤ، بچے کو بتاؤ کہ بیٹا اب تم بڑے ہو رہے ہو، تمہاری زندگی میں اب ایک سال اور کم ہو گیا ہے، تم اللہ کے اور قریب ہونے کی کوشش کرو، بجائے اس کے ہم کیک کاٹ رہے ہیں۔ کچھ لوگ بیچارے سالگرہ مناتے ہیں، اینیورسری مناتے ہیں، بیوی سے شادی والے تاریخ میں، شادی والے دن میں بیوی کو لے کے گھمانے پھرانے لے کے جاتے ہیں۔ بیوی کو گھمانا غلط نہیں ہے، بیوی کو ریسٹورنٹ میں کھانا کھلانا غلط نہیں ہے، بیوی کے ساتھ پیار محبت کرنا غلط نہیں ہے، مگر اس کے لیے کوئی سال کا دن خاص مت کرو میرے بھائی۔ یہ ہمارا کلچر نہیں ہے، یہ ہماری تہذیب نہیں ہے، یہ سور کھانے والوں کی تہذیب ہے، یہ شراب پینے والوں کی تہذیب ہے، یہ ننگے رہنے والوں کی تہذیب ہے، یہ انتہائی گھٹیا اور انتہائی خسیس اور زانی اور بدکار لوگوں کی تہذیب ہے، ہمارے اسلام کی تہذیب نہیں ہے۔ میرے نبی اپنی بیویوں سے بہت محبت کرتے تھے۔ میرے نبی حضرت عائشہ کو کبھی کبھی عائش کہتے تھے، کبھی کبھی عائش کہتے تھے، کبھی کبھی حمیرہ۔ حمیرہ کا مطلب حضرت عائشہ جو ہیں گوری تھی، اور جب ہنستی تھی تو ان کا چہرہ لال ہو جاتا تھا، تو اللہ کے نبی کبھی کبھی پیار سے حضرت عائشہ کو حمیرہ بھی بولتے تھے۔ تو پیار کرتے تھے اللہ کے نبی، ہمیں اور آپ کو تعلیم بھی دی آپ نے کہ بیوی سے پیار کرو۔ بیوی سے پیار کرنا سنت ہے، بیوی سے محبت کرنا سنت ہے۔ اللہ کے نبی حالت حیض میں جب حضرت عائشہ ہوتی تھی تو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گوشت کھاتے تھے تو جہاں سے حضرت عائشہ گوشت کھانے کے بعد ہڈی کو چھوڑ دیتی تھی، جہاں سے حضرت عائشہ منہ لگائی ہوتی تھی وہیں اللہ کے نبی منہ لگاتے تھے۔ حضرت عائشہ جس پیالے میں پانی پیتی تھی وہیں پر منہ لگا کر کے اللہ کے نبی پانی پیتے تھے جہاں حضرت عائشہ نے منہ لگایا ہوتا تھا۔ بیوی سے محبت کرنا ہمارے نبی کی سنت ہے، مگر اینیورسری منانا، سالگرہ منانا اور پبلک پلیس پر لوگوں کے سامنے بیوی کے ساتھ رومانس کرنا، یہ اسلام کی تہذیب نہیں ہے۔ اپنی تہذیب اور اپنے کلچر کو پہچانو میرے پیارے ساتھی۔ آج ہمارا نوجوان برتھ ڈے منا رہا ہے، نیا سال منا رہا ہے، ارے تیری زندگی تو برف کی طرح گل رہی ہے۔ ایک اور اینٹ گر گئی دیوار حیات سے، ناداں یہ کہہ رہا ہے نیا سال مبارک۔ تیری زندگی کی دیوار سے ایک اینٹ اور گر گئی، تیری زندگی میں تو موت سے اور قریب ہو گیا، اور تو نیا سال منا رہا ہے، تو برتھ ڈے منا رہا ہے۔ نہیں میرے نوجوان ساتھیوں، اپنی زندگی کی قدر کرو۔ ابھی ہم نے قربانی کا تہوار منایا، قربانی کرنے کے ٹائم ہم نے جب جانوروں کی گردن پہ چھری چلائی تو ہم نے ایک دعا پڑھی۔ کیا دعا پڑھی؟ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ میری قربانی اللہ تعالیٰ کے لیے، میری نماز اللہ تعالیٰ کے لیے، میری زندگی اللہ تعالیٰ کے لیے، میری موت اللہ تعالیٰ کے لیے۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ میرے نوجوان ساتھیوں، زندگی کا مقصد
صرف کھانا کمانا اور انجوائے کرنا نہیں ہے. زندگی اللہ کو راضی کرنے کے لیے ملی ہے. زندگی کے ایک منٹ کا صحیح استعمال کرو. حلال طریقے سے پیسے کماؤ, جائز طریقے سے پیسے کماؤ, حرام طریقے سے پیسے مت کماؤ.